سب سے اہم جو پیغام ہے ایک بیٹی کا ماں کے لیے، کیا وہ کتنے عرصے سے انہوں نے کیسا دیکھا اپنی ماں کو، کس طرح یہاں ان کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے، تو وہ ضروری ان کا پیغام ہے. میں رضا رومی جی سے کہوں گا، عائشہ صدیقہ صاحبہ ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے اپنی والدہ کو یاد رکھا اور ہمیں بھی اس طرف یاد دہانی کرائی، اور ہمارا فرض تھا اور ذمہ داری بھی، اور یہ آئندہ بھی نبھاتے رہیں گے ہم. مصنفین پاکستان اور نیا دور میڈیا کی بہت کہ آج انہوں نے محفل سجائی ہے معروف ادیبہ، افسانہ نگار، ناول نگار جمیلہ ہاشمی کی علمی اور ادبی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور اس کو مجھے مزید یہ بھی خوشی ہے کہ یہ ساری ڈسکشن جو ہے وہ لاہور میں ہوئی. لاہور جو ان کا شہر تھا جس نے ان کی تعلیمی علمی جو وسعت تھی اس کو بڑھایا، جہاں سے انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے 51-52 میں انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا، جہاں پھر انہوں نے اپنا گھر بسایا، جہاں ان دوست احباب جو تھے اور باقی ادیب جو تھے ان کے ساتھ انہوں نے محفلیں سجائیں، ان کی محفلوں کا حصہ بنی اور اپنے ہاں بھی محفلیں رہی. مجھے یاد ہے بچپن اپنا جس میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، فیض احمد فیض، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، انتظار حسین، نثار عزیز، کون سے ستارے نہیں تھے جو کہ گردش میں ہوتے تھے اس شہر میں، جن کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی، جن کے ساتھ محفلیں سجتی تھیں. مجھے یاد ہے کہ ہر دسمبر میں میری والدہ شب افسانہ کراتی تھی، جس میں بہت سارے معروف افسانہ نگار، ناول نگار آتے تھے، اور شرط یہ ہوتی تھی اس شب افسانہ کی کہ ہر کوئی جو افسانہ پڑھے گا وہ نیا ہوگا. کئی دفعہ عنوانات دیے جاتے تھے اور کئی دفعہ جو بھی اپنا لکھا. بہت سارے لوگ قدرت اللہ شہاب سے لے کے احمد الدین قاسمی اور حجاب امتیاز علی تاج اور کون سے بڑے لوگ تھے جو کہ نہیں تھے. لاہور میرے لیے ایک دنیا تھی جس کا محور میری والدہ کی دنیا تھی. میں اپنی والدہ کی آڈینس بھی تھی. جب وہ لکھا کرتی تھی تو مجھے بٹھا کے اپنا چیپٹر بائی چیپٹر جب وہ ناول لکھ رہی ہوتی تھی سناتی تھی، تنقید کرتی تھی، ہماری بحث ہوتی تھی. اور صرف میں نہیں، ایک دو ان کے قریبی دوست تھے وہ بھی آیا کرتے تھے. یہ ساری رونقیں جو ہیں میرے لیے بھی میری اپنی جو ہے گروتھ اس کا حصہ رہی. میں نے یہ سوچا تھا کہ جس شہر کا کوئی باسی ہو، جس شہر میں جو کوئی پروان چڑھا ہو، جہاں جس کا ادب جو ہے وہ پھلا پھولا ہو، وہ شہر اس کو یاد رکھتا ہے. بھول گئی، اور یہ ایسا ہی تھا 91 تک، 1991 تک. اس کے بعد جب میں بھی شہر سے ہوش آیا کہ جب آپ شہر کو چھوڑتے ہیں تو کئی دفعہ شہر بھی آپ کو چھوڑ جاتے ہیں. اور ادب کی دنیا میں تو رنگ تھا، اس کا عجیب رنگ تھا کہ اگر آپ کا گروپ نہیں ہے، اگر آپ کی سپورٹ بیس نہیں ہے، اگر آپ کی ہماری نہیں ہے، آپ کا اپنا گینگ نہیں ہے، تو لوگ بھول جاتے ہیں. اور میں بہت اسی لیے بھی مزید شکر گزار ہوں انجمن ترقی پسند مصنفین کی، خاص کر رضا نعیم کی، جنہوں نے مجھے یاد کرایا، فون کیا اور کہا کہ آپ کی والدہ کی سالگرہ بھی ہے 10 جنوری کو، اور 10 جنوری کو ان کی وفات ان کی برسی، اور 17 جنوری کو ان کی سالگرہ. تو آئے ان کو یاد کریں. میں چونکہ شہر میں نہیں ہوں اس لیے ان لوگوں کی کاوش ہے جس کی لیے میں بہت شکر گزار ہوں. میں سمجھتی ہوں اکثر مجھے جب یہ تیاری ہو رہی تھی تو رضا نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کا یہاں ہونا بنتا ہے، اچھا ہوتا کہ آپ ہوتی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ
ایک تو ظاہر ہے میری مجبوری کہ میں آ نہیں سکی، لیکن ویسے بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایک ادیب، ایک شاعر، ایک لکھاری کی اولاد جو ہوتی ہے وہ صرف اس حد تک اس کی ریلیونس ہوتی ہے کہ ان کے زندگی کے واقعات جو ہے وہ سنا سکتی ہے، ان کے قصے کہانیاں، لیکن ان کے اصل وارث تو وہ ہوتے ہیں، ادیبوں کے اصل وارث وہ ہوتے ہیں جو کہ ادب کا شوق رکھتے ہیں، جو ادیب ہوتے ہیں خود، جو اس شمع کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ میری خوش قسمتی نہیں رہی کہ میں فکشن لکھ سکتی، ان جیسا فکشن لکھ سکتی، بلکہ فکشن ہی لکھ سکتی، کیونکہ کاش، میں سمجھتی ہوں کہ فکشن لکھنا جو ہے، ادب لکھنا بہت بہادری کا کام ہوتا ہے۔ اس میں امیجنیشن نہیں، اس میں واقعات کو، حالات کو لے کے چلنا، ان کی پرکھ کرنا، کہانی ہونا، اس مٹی سے جڑے رہنا اور ان کی کہانیوں کو آگے لے کے چلنا کہ ادب کی سب سے بڑی بات کو بالکل الگ کرتی ہے بہت سارے ادب کے ادیبوں سے، کہ وہ مٹی سے، چاہے وہ مشرقی پنجاب کے ہو، چاہے وہ چولستان کے ہو، مٹی کے ہو، اور چاہے وہ سیاسی حالات ہو پاکستان کے، وہ اس سے جڑے اور اس کو بیان کیا۔ میں سمجھتی ہوں، میں کوئی لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتی، صرف یہ کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ آج آپ جو بیٹھے ہیں آپ دیکھیں اور جو ینگر جنریشن ہے اس کو متعارف کرا سکیں جمیلہ ہاشمی کے ادب سے، کیونکہ جمیلہ ہاشمی کو اور بہت سارے ستارے اور بہت ساری خواتین اور حضرات لکھنے والے جنہوں نے 1947 کے بعد پاکستان کے ادب کو چار چاند لگائے، اردو ادب کو چار چاند لگائے، میں سمجھتی ہوں کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا، اس ادب کو ڈسکس کیا جائے اور جنریشن کو اس سے متعارف کرایا جائے۔ بہت شکریہ۔